ہے جس نے اذان دی ہے تو اسے نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر نماز ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اذان نہ دو۔ الحمدللہ یہاں جتنے بھی مؤذن بیٹھے ہیں یہ سب وہی مؤذن ہیں جو اذان کے بعد نماز کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ فریضہ عزیز اور عزیز، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام اور کربلا سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، 4 چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کربلا سے حاصل ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد اور یہ صفت تھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہنے والوں کی۔ کیا؟ سب سے پہلے توکل، اس کے بعد تفویض، اس کے بعد رضا اللہ کی قضاء و قدر، اس کے فیصلے پر راضی ہونا، اس کے بعد اللہ کے آگے تسلیم ہونا، اور میں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا تھا توسل۔ میں نے کہا جہاں تک وضاحت کی بس یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج جناب عباس کے حوالے سے بھی 2-4 جملے، ایک خطبہ ہے جناب عباس کا جو شب عاشور آپ نے خطاب فرمایا تھا، اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا نام جناب عباس کہ فضیلت کے بعد میں اگر یہ نہ کہا جائے، اس کی وضاحت نہ ہو تو شاید میں نے نہ پہچانا جناب عباس کے ساتھ جناب عزیزو۔ تو توسل ہم نے کیا ڈیفائن کیا تھا، کل آپ کی خدمت میں کیا اس کی وضاحت کی تھی؟ توکل یعنی جو کچھ بھی اللہ نے لیاقتیں اور جتنے اسباب اور جتنی نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں انسان کے لیے قرار دی ہے، اپنے کام کو انجام دینے کے لیے انسان جب انہیں بروئے کار لے کر آتا ہے تو اسے توکل کہتے ہیں۔ توکل خاموش بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ توکل یعنی میں نے کل مثال دی، اللہ نے ہاتھ پیر میں قوت دی ہے، اس کو استعمال کرنا یہ توکل ہے۔ اللہ نے ذہن کو قوت دی ہے، اس کو استعمال کرنا یہ توکل ہے۔ اللہ نے جسم کو توانائی دی ہے، اس کو استعمال کرنا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ جسم کی توانائی کس کی طاقت ہے؟ خدا نے ادا کی ہے۔ تو جو کچھ بھی انسان کے پاس ایسٹس اللہ نے اس کی پیدائش کے ہمراہ اسے دیا ہے، ان سرمایوں اور ان ایسٹس کا بروئے کار لانا اور استعمال کرنا اسے کہتے ہیں توکل۔ میں نے کل مثال دی تھی کہ بہرحال ایک انسان جس نے کالج، یونیورسٹی، درسگاہوں میں کہیں بھی نہیں گیا لیکن ایک معمولی سا مزدور ہے، اس نے مزدوری میں بھی مہارت حاصل کی ہے، تو یہ مزدوری کی مہارت، اس کی عقل اس شعبے میں ماہر ہے، یہ توکل ہے۔ آپ دیکھیں، اب یہ بات ہمیں کہنی تھی تفصیل سے لیکن ہم جلدی جلدی کہہ کے گزر جائیں گے۔ آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام نے ہر شعبے میں انسان نے اس بات کو بہت ذہن میں رکھے گا، خاص کر ہمارے جوان بھائی اور بزرگ سب اس کو ذہن میں رکھے، ہر شعبے میں عقل کا استعمال کرنا اس شعبے کا توکل ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی شعبے کا ماہر نہیں ہے تو وہ دوسرے شعبے میں اگر اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے جس میں اس کی مہارت نہیں ہے تو یہ اپنی حدوں سے آگے بڑھا۔ اپنے شعبے میں جس میں مہارت حاصل کی ہے انسان نے، اس شعبے میں انسان اپنی عقل کو استعمال کرے۔ اگر وہاں استعمال نہیں کرتا ہے تو خدا دی ہوئی نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے، خدا دی ہوئی نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، اور جس شعبے میں اس کی مہارت نہیں ہے اگر اس میں اپنی نبرد آزمائی کرتا ہے اور اپنے قدم اس میں ڈالتا ہے تو وہ بھی مذموم اور خدا کی بارگاہ میں معذب قرار پاتا ہے۔ یعنی جس شعبے میں تمہاری مہارت ہے اسی شعبے میں جاؤ، آگے بڑھو، تو یہی توکل ہے، یہی صحیح توکل ہے۔ ائمہ نے کیوں اپنی غیبت میں کہا؟ جب آپ ائمہ موجود تھے، کوئی بھی کسی دوسرے دروازے پہ جاتا تھا تو صحیح اور واضح اور صاف اور شفاف الفاظ میں کہتے تھے تم جس دروازے پہ چلے جاؤ، شرقی دروازے پہ چلے جاؤ، غربی دروازے پہ چلے جاؤ، جس کے بھی دروازے پہ چلے جاؤ، تم کو علم صرف ہمارے دروازے پر ہے۔ کیوں کہا اماموں نے؟ اس لیے کہ جب وہ موجود ہیں تو کسی بھی دوسرے دروازے پہ جانا توکل نہیں، انکار وحدانیت خدا ہوگا۔ کسی بھی دروازے پہ جانا انکار وحدانیت خدا، ٹھیک ہے، وہ بات تشریح اور نہیں جلدی علی بات۔ اب اپنی غیرت نے کیا کہا؟ میں نے اشیاء ہر انسان کو جس شعبے میں اس نے مہارت حاصل کی ہے اسی شعبے میں وہ اپنی زبان کھولے، اس سے ایک قدم آگے بڑھے گا تو خدا کی حدوں سے آگے بڑھے گا۔ ٹھیک ہے عزیزو، اب اپنی غیرت میں ہم کیا کریں؟ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، کہا کہ دیکھو تم اپنے شعبے میں جو مہارت تم نے حاصل کی ہے تم اس میں حاصل کرو، اس شعبے میں مہارت حاصل کرنا تمہارا توکل ہے، لیکن اس کے ساتھ
ہوگی؟ تم ہم تک تمہاری رسائی نہیں ہے؟ تو غیبت میں تمہارے لیے ادب توکل یہ ہے کہ تم ان علماء کی طرف رجوع کرو جنہوں نے ہمارے حلال کو دیکھا، ہمارے حرام کو دیکھا. نہیں، ہمارے حلال حرام کو صرف دیکھا نہیں ہے بلکہ ہمارے حلال کو سمجھا ہے، ہمارے حرام کو سمجھا ہے. سمجھنے کے بعد اب اس کا بہت سے لوگ جب حلال حرام سمجھنے کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. نہیں، صرف حلال حرام سمجھنے والے نہیں بلکہ ان ایسے علماء کے تم تابع ہو اور ان کی فکر پہ توکل کرو جنہوں نے ہمارے حلال حرام کو صرف سمجھا نہیں، ہمارے حلال حرام کو صرف پہچانا نہیں، بیان کیا نہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں اگر ضرورت پڑے گی تو اس کی حفاظت پہ اپنا خون دے دیں گے، اپنی جان دے سوال پر محمد والا. یہ توکل ہے عزیزوں، کسی کو حقیقت سے توکل یہی ہے. یعنی جہاں ہماری عقلیں تھک جائیں، جہاں وہ اسباب و وسائل اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہاں ہماری پرواز فکر رک جائے تو اس کے بالوں پر پہ اپنے قدم رکھ دو، اس کے بالوں پر کو تھام دو کہ جس کو پرواز بہت اونچی ہے. تو جو اسی کو توکل کہتے ہیں. اب عزیزوں ایک بار بس فضیلت بھی ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے پیغام بھی ہوگا. توکل اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک توسل نہ ہوگا. یہ کمبینیشن امتزاج توکل و توسل کا ایک ایسی مثال کروں جو آپ کے ذہن سے بہت نزدیک ہے. توسل یعنی کیا؟ توسل یعنی اللہ کے دیے ہوئے وسیلے کو اپنانا. توکل یعنی اپنی طاقتوں پہ اعتماد، توسل یعنی اللہ کے دیے ہوئے وسائل اور اس نے جو جو ذرائع دیے ہیں ان ذرائع کو اپنانا، اس کو توسل کہتے ہیں. میں ایک مثال دوں آپ کے ذہن کو. جنگ مجلسوں میں بہرحال پڑھنی چاہیے لیکن اس کا سبب ہونا چاہیے. میں پوری تفصیل تو نہیں پڑھ پاؤں گا، صرف 2 جملے اس کے حوالے سے. جنگ خیبر آپ نے سنی، 39-40 دن تک کی جنگ چلی. 40 دن خیبر فتح ہوا، 39 دن تک رسول خدا مختلف مسلمانوں کو بھیجتے رہے. توکل دیکھیں کیا ہے؟ توکل یعنی جو تمہارے پاس امکانات ہیں اس کی آخری حدوں تک جاؤ. اگر پتہ 39 دن تک جتنی بھی طاقتیں تھیں سبوں نے اپنی طاقتوں کا استعمال کیا، نمک و آزمائی ہوئی. اب عزیزوں جب ساری توسل اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کی دی ہوئی تمہیں طاقتیں اس کی حدیں ختم ہو جائیں تو اب ان کی طاقتوں کا استعمال کرو جنہیں اللہ نے بھیجا. جب 39 دن تک توکل ہوتا رہا، 1 گیا 2 گیا 39 سب گیا عزیزوں، لیکن خیبر فتح نہ ہوا. یعنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ اب پہلے ہی دن کیوں نہیں اتمام حجت کر دیتے، پہلے ہی دن کیوں نہیں علی کو بلا دیتے؟ رسول خدا جواب دیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ توکل اپنی انتہا تک پہنچ جائے. جب توکل اپنی انتہا تک پہنچے 39 دن سب گئے. اب جب آخری دن کی باری آئی تو رسول خدا نے کیا کہا؟ اب توکل میں کام نہیں چلنے والا ہے. یعنی جتنی طاقتیں تھیں مسلمانوں میں، جتنی قدرت تھی مسلمانوں میں، جتنی قوت تھی مسلمانوں میں، سب ختم ہو گئی. اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کل خیبر کو فتح کر سکے. اب تنہا راستہ اس وسیلے کا باقی ہے جسے اللہ نے بنا کر بھیجا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. کیسے؟ میں کل علم اس کو دوں گا. کون؟ رجلن. سب سے پہلے رجل ہوگا. میں بہت زیادہ اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک، کرار جو کرار ہوگا بڑھ کے اللہ کہے گا غیر فرار. اب یہ ایسا توسل ہے کہ رسول خدا نے راہی کو بتا. دیکھیں ہوتا ہے نا، رسول خدا نے پیشگوئی راہی کو کر دی تھی کہ اب جو ہے وہ کل خیبر فتح ہونے والا ہے. کیونکہ جب تک میدان میں انسان رہے گا
تبسل دیکھیں، دلیل کیا ہے؟ کیوں ولی تبسل ہے رسول خدا کے؟ یحبہ اللہ ورسولہ، یعنی ایک ایسا وسیلہ کر میں اپناؤں گا جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کے رسول بھی پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ بھی عزیز و محبت دو طرفینی ہوتی ہے۔ جب اللہ تم سے محبت کرتا ہے، بلکہ یوں کہوں اللہ انہیں سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یحب اللہ ورسولہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ توسل، یعنی جہاں انسانی امکانات ختم ہو جائے، اب توسل کی ایک اور منطقی تصویر جملے میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہماری زندگی میں توسل کا کیا مطلب؟ ایک تو مطلب یہ کہ دعائے توسل لے کے سے شمبے کو بیٹھنا ہے، جب کوئی مشکل آئی دعا میں پڑھ لی، لیکن حقیقت توسل کیا ہے؟ حقیقت توسل یہ ہے کہ جن کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے ان کے بنائے ہوئے راستے پہ چلتے جاؤ، کبھی ناکامی نہیں ملے گی زندگی۔ ایک سوال پر محمد وعد توسل یعنی اللہ سے توسل کیا؟ میں امام علی سے توسل کرتا ہوں، میں چھٹے امام سے توسل کرتا ہوں، میں امام حسین سے توسل کرتا ہوں، میں امام صادق سے توسل کرتا ہوں، میں صاحب زمان سے توسل کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ توسل یعنی وہ جو راستہ انہوں نے بنایا اس پہ چلنا۔ توسل کا مطلب یہ ہے ان کے اگر ان کے راستے میں انسان نہیں چلتا تو یہ توسل نہیں ہے۔ تو یہ توکل اور توسل، اور جب انسان توکل بھی کر لے، توسل بھی کر لے، اپنی تمام توانائی کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے تمام وسیلوں کو اپناتے ہوئے ان کے مطابق اپنے کام کو انجام دے دے، اس کے بعد نتیجے کے لیے نہ کرے، اس کے بعد پریشان نہ ہو۔ ہر طرف دشمن ہوگا، سارا میڈیا ایک طرف ہوگا۔ کربلا کا سب سے بڑا خبر رساں ہمیں ابن مسلم، کربلا میں کوئی بھی ایسا نہ تھا، کربلا سے لے کے شام تک کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جو اہل بیت کی صحیح تاریخ لوگوں تک امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچا سکا۔ سب دشمن کے تھے عزیزوں، لیکن اللہ اکبر، امام حسین کا توکل، امام حسین کا توسل، اس کے بعد اللہ کے حوالے اپنے کام کو کر دینا۔ خدایا میں نے اپنی قربانی دے دی، خدایا میں نے اپنے بھائی کی قربانی دے دی، اپنی بہن کا حجاب دے دیا، اب تیرے حوالے ہے، دنیا تک میرا پیغام پہنچانا۔ اسے کہتے ہیں تفویض الی اللہ، اسے کہتے ہیں تفویض الی اللہ، یعنی اللہ کے حوالے کر دینا۔ تم اپنا کام کرو، پھر ڈرو نہیں، خدا کا کام ہے زمانے تک پیغام کو پہنچانا۔ عزیزوں آج کے زمانے میں اس کی زندہ مثال آپ دیکھ لیں، علی کے چاہنے والوں نے اپنا کام کیا، دشمن کوشش کرتا رہا، لیکن پھر بھی اللہ کے حوالے کر دینے کے بعد ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ پایا۔ دشمن ہار گیا، ذلیل ہو گیا، ہار ہو گیا، رسوا ہو گیا، لیکن حق آج بھی باقی ہے۔ کل کس طرح باقی تھا؟ ایک سوال پر محمد والے کربلا میں جانتے ہیں کربلا میں وہ جو یعنی توکل بھی تھا، کربلا کا توسل بھی تھا۔ کربلا میں توسل کی مصداق کیا ہے؟ جس طرح رسول خدا کے لیے توسل کی مصداق علی تھے، کربلا میں توسل کی مصداق ہے ابو الفضل عباس، توسل کی مصداق ہے۔ قسم خدا کے ذکر جناب عباس کا خطبہ ہے، اس کے چند جملے آپ کے حوالے کروں گا جو شب عاشورہ میں تھا۔ اس کے بعد مسائل کے چند جملے عزیزوں میں کوشش کروں گا کہ سوالوں پر اپنی مجلس ختم ہو جائے، لیکن عزیزوں اگر دو چار منٹ ماتمداروں سے میں معافی چاہتا ہوں، اللہ ان کو اجر دے گا انشاءاللہ، لیکن بہرحال یہ بات جو ہے اپنی پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ جناب عباس نام ہے توسل حسین ہے، عباس کوئی کم ذات کا نام نہیں ہے، توسل حسین نہیں، میں جملہ بدل کے کہوں، عباس نام ہے توسل فاطمہ، عباس نام ہے علی کی طرف
توسل کیا ہے عباس سے کہ کل جب کربلا میں ساری قوتیں کمزور خدا تمہیں سلامت رکھے کہ جب ساری قوتیں تو میرا عباس میرے حسین کی کام آئے گا. میری وجہ ایسی توسل ہوئی بچپن سے تیار کرتے ہیں. بہت سے سن آدمی خوب ہونا بچپن سے تیار کیا بیٹا عباس تمہیں تیار کیا ہے پھر کربلا کبھی جان بوجھ کر کہتے جاؤ بیٹا پانی سنیے گا جاؤ پانی لے کر آواز کم سے بچہ ہے امام حسین کو پیاس لگی جاؤ بیٹا پانی لے کر عباس دوڑے دوڑے گئے پانی کو سر پہ رکھ کے پورا کرتا بھیگ گیا. مولا کہنا دیکھ کے رونے لگے چاہنے والوں میں خوشحالی شروع ہو گئے کیا کریے کرتا خون سے بھیگ جائے گا. عباس علی کے جناب عباس شب عاشور اصحاب امام حسین سے خطاب کرتے ہیں. بہت تصور حاصل ہے خوب رونا انشاءاللہ میں مسائل میں کمی نہیں کروں خوب رونا ذرا سا سنو ہمارے لیے. جناب عباس کیا کہتے ہیں الحمدللہ مبدع اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. خدا کی حمد ہے کہ جو کائنات میں نور کو پیدا کرنے والا ہے وہ مولج اللیل فی النہار اور دن کے وجود سے رات کو رات کے وجود سے دن کو نکالنے والا ہے. اما بعد ایھا الاخیار اے اللہ کی چنندہ بندو یا انصار اللہ اے اللہ کے ناصروں آل اللہ الابرار اے اللہ کی وہ آل کہ جن سے نیک روئے زمین پر کوئی تھی. اس کے بعد فرماتے لا تفزعوا من ہجوم الکفار ان کافروں کے حملوں سے پریشان نہ ہوں. ولا تفشلوا من کثرت الاشرار یہ شر پسند عناصر جو زیادہ ہیں ان سے کبھی بھی گھبرانا نہیں. لأنهم کلاب النار یہ جہنم کی آگ کے کلب ہیں. اس کے بعد بفراش الآثار یہ زمین پر رہنے والے چیزیں ہیں. اللہ اکبر عزیزو جنگ کے فن میں اور ہنر میں ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے دشمن کو حقیر سمجھنا. جناب عباس کا دیکھیں فکیف یقامون من بسط الاطیار یہ کیسے ان پرندوں کے سامنے قیام کر پائیں گے رک پائیں گے کہ جو پکڑ کے اپنے دشمنوں کو نشانہ بناتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں لقد اختاركم الله في الضرب الاول تمہیں اللہ نے عالم ذر میں انتخاب کیا تھا لنصرت ولیہ وفرحۃ نبیہ تمہیں اللہ نے عالم ذر میں انتخاب کیا تھا اس کے ولی کی نصرت کے لیے اور اس کے نبی کو خوش کرنے کے لیے. اس کے بعد فرماتے ہیں انتم لب البریہ اے حسین کے ناصروں تم کائنات میں ابھی تم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے تم سے افضل کوئی بھی نہیں ہے تم سے ممتاز کوئی بھی نہیں ہے. وخلاصۃ الخلیقہ کائنات میں خلقت کا خلاصہ ہوگا. اللہ اکبر ایک جملہ کرتا چلو عزیزو ذرا غور کرنا حسین نے کیسوں کی قربانی عطا کی. خلاصۃ الخلیقہ کائنات میں تم سے بہتر کوئی نہیں خلاصہ ہو کائنات کی تمام افضل مخلوقات آج تمہارے آگے سجدہ ریز ہے. انبیاء بھی تمہیں غور سے حیرت و حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں انا اللہ اکبر دیکھیے انا طلبۃ الکرار ارے میں ہوں کہ جسے کرار نے طلب